ڈاکٹر صاحب، پاکستانی سیاست میں -1 فارمولا اور اس کے پیش نظر پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل۔ دیکھیے -1 -2 یہ کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں اور پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو کسی خاص وقت میں لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے تھے وہ بڑے بیوقوف تھے، انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہم ان کی سیدھا کر دیں گے اس کو۔ ہم نے بڑی پارٹیاں اس ملک میں سیدھی کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں، ہمیں ضیاء الحق کا دور یاد ہے، اس کے بعد کے دور بھی ہمیں یاد ہیں، تو ہر پارٹی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بات الٹ ہو گئی ہے۔ تو اب بھی -1 فارمولا آپ سیاسی عمل میں نہیں کر سکتے۔ یا تو پاکستان میں جمہوریت کو، کانسٹیٹیوشنلزم کو پیک کر دیجئے، آپ بنا لیجئے اس کو ایک مڈل ایسٹ کی ڈکٹیٹرشپ، جس طرح کبھی سیریا میں تھی، لیکن پھر سیریا کا حشر دیکھا ہے آپ نے بشار الاسد کا، تو اس میں بھی یعنی جو وہ دوسرا فارمولا ہوتا ہے نا، جب آپ ڈنڈے کے زور سے حکمرانی کرتے ہیں، اس کا بھی حشر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ عراق میں آپ نے دیکھا ہے، سیریا میں آپ نے دیکھا ہے اور بہت سے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے۔ تو جب تک آپ ایک عوام کی کنسنٹ اور عوام کی فلاح کو سامنے نہیں رکھتے، عوام کی بہتری کو سامنے نہیں رکھتے، کسی حکومت کی بقا نہیں ہے۔ ڈنڈے کے زور سے کچھ وقت نکل جاتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور راستہ جو ہے وہ حکومت کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک یہی ہے کہ ڈائیلاگ ہے۔ اچھا ہے، لرننگ پروسیس ہے، پی ٹی آئی نے لرن کیا ہے، جس طریقے سے بھی لرن کیا ہے کہ ڈائیلاگ پولیٹیکل فورسز سے کریں، لیکن اس کے لیے حکومت کی طرف سے زیادہ انیشیٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت انا کے حصار سے باہر نکل پائے گی؟ دیکھیں، یہ ہم وقت بتائے گا، انا کے حصار میں بیٹھی رہے تو کسی دن نکالی جائے گی۔ اچھا، دیکھیے، آپ پاکستان کی تاریخ، دوسرے ملکوں کو تو میں ذکر ہی نہیں کرتا جو حال ہوتا، پاکستان کی تاریخ نہیں دیکھتے۔ ہم نے ایوب خان کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یحییٰ خان جس طریقے سے گیا ہے وہ بھی ہمیں بڑا اچھا پتہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی مسائل سیریس ہوئے، کیونکہ جب آپ میں تکبر آ جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اقتدار ہیں، میری کرسی مضبوط ہے، اور اگر آپ کہیں کہ صاحب اقتدار ہیں، اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہے، ایک سٹیج پہ اسٹیٹ ہیلپ لیس ہو جاتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ہم نے اسٹیٹ کو ہیلپ لیس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے ملکوں میں تو بڑے دیکھا ہے۔ لیٹسٹ ایگزامپل ہم نے سیریا کے اندر دیکھی ہے کہ اسٹیٹ وہ ہیلپ لیس ہو گئی اور کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، یا کرنے والے ہیں اگر کیا نہیں ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ درمیانہ راستہ نکالا جائے، کوئی دانش مندی کا ثبوت دیا جائے۔ حکومت کی بقا اور اپوزیشن کی بقا پاکستان کی ترقی میں ہے، اور پاکستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں۔ اگر وہ نہیں نکالیں گے راستہ تو نہ صرف وہ خود خراب ہوں گے، ماضی میں بھی ہمارے ہاں خراب ہوئے ہیں، آخر ماضی میں کسی نے آ کے کان سے پکڑ کر سیاستدانوں کو نکالا ہے نا، ہماری تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ کان سے پکڑ کر نکال دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے گورنمنٹ کوئی جیسچر دے، جوابی جیسچر دے، اور کوشش کرے کہ ڈائیلاگ ہو، کامیاب ہو یا ناکام ہو علیحدہ بات ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اگر پازیٹیو جیسچر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اس وقت پریزنٹ اسٹریٹجی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے سیاسی مخالف کو میدان سے نکال دو، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو کہ پہلے ناکام ہوئی ہے، اب بھی ناکام ہوگی، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن میں آپ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، اصول میں کچھ بلیو کرتے ہیں، تھوڑا بہت بھی 10% بھی، تب بھی آپ اپنے سیاسی حریف کو میدان سے نہیں نکالتے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مل کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا، اگر راستہ نہ نکالا تو پھر راستہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، سب بند گلی میں جا لے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ڈیڈ لائن گزرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ مولانا کو ایشورنس دی ہے حکومت نے کہ وہ بل پاس کروا دیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا بل کے اندر ہے کیا، اعتراضات کیا ہیں، اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی ممبر کو بھی نہیں پتا، اگرچہ انہوں نے بل پاس کیے ہوئے ہیں یہ، لیکن ظاہر ہے ہمارے ممبران جو ہے نا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں نا، وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ حکومت کہہ رہی ہے لہذا وہ اپنی کارروائی کرنی۔ تو میرا خیال ہے کوئی یہ اتنا بڑا تنازع نہیں ہے یہ، اور چونکہ ان کو ایشورنس دی گئی ہے تو ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود بھی ماحول ٹھیک ہی رہے گا، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ جب بل پاس ہو جائے گا، بل کے کانٹینٹس ہمیں پتہ لگ جائیں گے،
اس کے بعد اگر کوئی اعتراضات بنتے ہیں وہ تنازع کھڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال تو معاملہ رکا رہے گا.